السلام علیکم طالبات، آج ہم پڑھیں گے مسلمانوں کا ذہنی صحت کا نظریہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ذہنی صحت یا ذہنی بیماری کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کے مختلف نقطہ نظر ہیں۔ اسلام ایک دین کامل ہونے کی حیثیت سے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ذہنی صحت کے بارے میں بھی اسلام کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے جو کہ مسلمان فلسفیوں اور نفسیات دانوں نے غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام میں ذہنی صحت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس کا مقصد کیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید کے ہی مطابق انسان خلیفۃ اللہ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قانون کو زمین پر لاگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے مطابق انسان کی شخصیت کے 3 پہلو ہیں، جسمانی، سماجی اور روحانی۔ اسلام کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، لہٰذا اس کو خوشی، اطمینان اور سکون اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالے اور روحانی طور پر پاکیزہ ہو، یعنی وہ نیکی کو اپنی دل میں جگہ دے اور گناہوں سے بچے۔ مسلمانوں کے نزدیک ذہنی صحت خدا سے نزدیکی اور ذہنی بیماری خدا سے دوری ہے۔ مسلمان مفکرین کے مطابق مثبت سوچ اور مثبت کردار صحت مند شخصیت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ بھی انسان کے اندر ذہنی صحت اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ مثلا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب ہم یہ اس بات پر پکا یقین رکھتے ہیں تو اس سے انسان کے ذہن، اس کی سوچ اور اس کے کردار میں اہم تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے اندر شکر، قناعت، صبر پیدا ہوتا ہے اور زندگی کی تکلیفوں سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں جبکہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان کا تشخص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تشخص کھونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بھولتا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میرا اس دنیا پر آنے کا کیا مقصد ہے اور میرے کیا فرائض ہیں۔ اس وجہ سے انسان کے اندر ایک بے معنی پن کا احساس پیدا ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ناکامیوں یا مشکلات سے بچنے کا حوصلہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر مایوسی، بے چینی، دباؤ، ڈپریشن اور بے سکونی وغیرہ جنم لیتی ہے۔ اسلام کے مطابق ذہنی سکون خدا اور آخرت پر ایمان کی بدولت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ طالبات، اسلامی تاریخ میں لاتعداد مفکرین گزرے ہیں جنہوں نے ذہنی صحت کے بارے میں نظریات پیش کیے۔ ان میں سے 2 کا ذکر ہم نے پڑھنا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے ہیں ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو حامد محمد الغزالی خراسان کے قصبہ طوس میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک پرنویس اور جید عالم تھے۔ پرنویس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ لکھتے تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم نیشا پور سے حاصل کی اور مدرسہ نظامیہ میں ساری زندگی استاد کی حیثیت سے اور مذہبی عالم کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ ان کی 2 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، احیاء علوم اور کیمیاء سعادت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام غزالی نے انسانی شخصیت کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے اور ذہنی صحت کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ غزالی کے مطابق انسانی شخصیت جسمانی اور روحانی قوتوں کا مجموعہ ہے اور انسان کا مقصد ذات کی تلاش ہے۔ ذات کا ایک پہلو جسمانی ہے، یعنی انسان جسمانی ایک جسم رکھتا ہے، جسمانی ضروریات ہوتی ہیں اس کی، مثلا اس کو بھوک پیاس وغیرہ لگتی ہے۔ ان ضروریات کی تسکین کے لیے جو انسان کا جسم ہے وہ حواس اور حرکات کا استعمال کرتا ہے، یعنی حسی اور حرکی تحریکات کا سہارا لیتا ہے۔ مثلا بھوک اور غصہ 2 محرکات ہیں جو انسان کے جسم کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکے۔ لیکن انسان حیوانوں سے ممتاز ہے، وہ صرف جسم اور جسمانی ضروریات ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کے اندر ادراک کی اندرونی اور بیرونی حصیں بھی ہوتی ہیں، اور امام غزالی کے مطابق یہ انسانوں میں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ امام غزالی نے حسیات کی 2 قسمیں اس طرح بیان کی ہیں: اندرونی حسیات تفکر، تخیل اور حافظے پر مشتمل ہیں۔ بیرونی حصیں
بصری، سمعی، لمسی اور شامی ہیں۔ بصری کا مطلب دیکھنے کی حس، سمعی کا مطلب سننے کی حس، لمسی کا مطلب چھونے کی حس اور شامی کا مطلب سونگھنے کی حس۔ امام غزالی نے اس کے علاوہ یہ نظریہ بھی پیش کیا کہ انسان کا دماغ اس کے ہر کام کو کنٹرول کرتا ہے اور مختلف قسم کے افعال کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ کے مختلف حصے مخصوص ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ حافظے کا تعلق مثال کے طور پر عقبی فص کے ساتھ ہے، تخیل کا تعلق جبہی فص کے ساتھ ہے اور رد عمل کا تعلق درمیانی فص کے ساتھ ہے۔ امام غزالی نے ذہن اور دماغ کے اندر فرق بھی کیا۔ ذہن ان تمام نفسیاتی قوتوں پر مشتمل ہے جس کے ذریعے انسان سوچتا ہے اور ہر کام کرتا ہے، جبکہ دماغ جسم کا وہ حصہ ہے جو کھوپڑی کے اندر ہے اور جو ان تمام اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ امام غزالی نے یہ کہا کہ ہمارے ذہن کو کنٹرول کرنے والی چیز دماغ ہے۔ اس کے علاوہ امام غزالی نے یہ بھی بتایا کہ بچوں کی اچھی اور بری تربیت کس طرح کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صحت مند اور اچھا شہری کس طرح بنتا ہے اور مجرمانہ کردار اور غلط شخصیت کس طرح تشکیل پاتی ہے۔ امام غزالی کے مطابق بچپن میں اگر بچے کی اچھی تربیت کی جائے اور خاندان اور ہمجولی اس کو اچھی باتیں سکھائیں تو ایسے شخص کی شخصیت صحت مند ہوگی اور وہ معاشرے کا ایک اچھا اور فائدہ مند شہری ثابت ہوگا۔ لیکن اگر والدین اور معاشرہ کسی بچے کی غلط تربیت کرے تو بڑے ہو کر اس کے اندر مجرمانہ کردار پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ امام غزالی کے مطابق ہر فرد کے اندر مثبت اور منفی دونوں قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر مثبت قوتوں کو پروان چڑھایا جائے تو وہ فرد کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں اور ذہنی طور پر صحت مند بناتی ہیں، جبکہ اگر منفی قوتوں کو پروان چڑھایا جائے تو وہ اس کو ذہنی بیماری کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بات کی گئی کہ ذہنی صحت میں انسان اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے اور ذہنی بیماری میں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے بتایا کہ علم کی دو اقسام ہیں، مادی علم اور روحانی علم۔ مادی علم کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا علم، دنیاوی علم۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادنا قسم کا علم ہے کیونکہ یہ صرف ہمیں دنیاوی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ لیکن روحانی علم جو ہے وہ اعلیٰ علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور فرشتوں اور جنت اور دوزخ کے بارے میں اور اچھائی اور برائی کے فرق کے بارے میں بتاتا ہے۔ روحانی علم جو ہے یہ پیغمبروں کو عطا کیا گیا ہے، یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے اوپر نازل کرتا ہے اور یہ اعلیٰ درجے کا علم ہے۔ علم کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں بلکہ علم کا حتمی مقصد خدا کی پہچان ہے۔ امام غزالی کے مطابق جہالت ایک ذہنی مرض ہے جبکہ علم صحت ہے۔ امام غزالی نے اپنے نظریے میں ذات یعنی قلب کا بھی ذکر کیا۔ اس کو وہ ذات بھی کہتے ہیں اور قلب بھی کہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان کی جتنی بھی قوتیں ہیں، اس کی یعنی جو اندرونی اور بیرونی حسیات اور اسی طرح اس کی جو دماغی قوتیں ہیں جو مختلف قسم کے کاموں کو کنٹرول کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے اور وہ انسان کی ان تمام قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ وہ مرکزی طاقت ہے۔ ذات یا قلب انسان کی تمام قوتوں پر حاوی ہے، وہ ان تمام قوتوں پر بالاتر ہے۔ یعنی انسان کی یہ قوتیں ذات یا قلب کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ انسان ذات یا قلب کے ذریعے اپنی جسمانی اور جتنی بھی حیوانی قوتیں ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور ذات یا قلب ہی ایسی قوت ہے جو علم کے ذریعے انسان میں خود آگاہی پیدا کرتی ہے، یعنی اس کو خود اپنے آپ سے آگاہ ہونے کے قابل بناتی ہے اور یہ خدا تک بھی پہنچاتی ہے۔ یعنی ذات اور قلب کو ڈیولپ کرنے، اس کی تعمیر کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے احکامات کو سمجھ سکے اور صحیح غلط کو سمجھ سکے اور اس کے بعد صحیح اور جائز اعمال اور اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ طالبات، غزالی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بیماری صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ ذہنی بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بھی اس زمانے میں بیماریوں کی دو قسمیں بیان کی، جسمانی اور تفاعلی۔
ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے.